السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، عالم جلیل فاضل نبیل سلسلے عالیہ رفاعیہ کے شیخ طریقت حضرت علامہ سید یوسف سید ہاشم رفاعی علیہ رحمت رضوان، جو کویت کے سابق وزیر بھی تھے، مگر وہ طبیعتاً اور مزاجاً ولی اللہ اور شیخ طریقت تھے۔ 20ویں صدی میں عالم عرب کے افق پر جو علماء دین نمودار ہوئے اور جنہوں نے اپنی مختلف علمی، دینی، دعوتی، تحقیقی، ملی خدمات انجام دیں اور اپنے گہرے نقوش چھوڑے، ان سب میں سید یوسف سید ہاشم رفاعی علیہ رحمت رضوان کا نام سر فہرست آتا ہے۔ سید یوسف سید ہاشم رفاعی علیہ رحمت رضوان ایک مایہ ناز عالم دین، ایک بہترین محدث، ایک قابل قدر مفسر، ایک بے باک صحافی اور ایک نامور مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی احساس شخصیت بھی تھے اور ایک مرد قلندر و صوفی باصفا بھی، اور سلسلے عالیہ رفاعیہ کے ترجمان کی حیثیت بھی رکھتے تھے، جن کی تعلیم و تربیت نے بڑے بڑے نامور علماء، صلحاء، صوفیاء، مصنفین اور صلحاء پیدا کیے۔ گزشتہ صدی میں خلیجی ممالک میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت اور تعمیر ترقی کے لیے جتنی بھی تحریکیں اٹھیں، ان سب میں سید یوسف ہاشم رفاعی علیہ رحمت رضوان کا اہم کردار بھی رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ گزشتہ صدی کی عظیم اسلامی شخصیات کی پہلی صف میں نظر آتے ہیں۔ آپ ورلڈ اسلامک مشن الدعوۃ الاسلامیہ عالمیہ کے تمام عالم عرب کی نمائندگی کرتے ہوئے نائب صدارت کے عہدے پر بھی فائز رہے، اور اس عالمی تنظیم کے ذریعے اطراف و اکناف عالم دین حقہ کی تبلیغ و اشاعت کے لیے دورے بھی فرماتے رہے۔ آپ کا سلسلہ نسب عارف کامل حضرت شیخ سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت رضوان سے ملتا ہے۔ حضرت سید یوسف ہاشم رفاعی علیہ رحمت رضوان سلسلے عالیہ رفاعیہ کے مسندرشین اور صاحب دعوت و ارشاد بھی رہے۔ آپ زاہد مرتاز، آبی شب زندہ دار اور مستجاب الدعوات عالم دین ہیں۔ آپ کے چہرے سے سعادت کا نور چھلکتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ شان محبوبی عطا کی جس شخص پر آپ نگاہ ڈالتے وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا، امت محمدیہ کی تکالیف اور پریشانی دیکھ کر ان پر رقت اور گریہ طاری ہوتا۔ کئی بار عالمی کانفرنسوں میں آپ نے شرکت فرمائی، علوم دینیہ اور علوم عربیہ کی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ معہد الایمان شریف قائم فرمایا، جہاں دینی اور دنیاوی نصاب کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے۔ اس امر میں آپ نے بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی امداد کے لیے ایک تنظیم الجمعیت الکویتیہ بھی قائم فرمائی، جس نے بنگلہ دیش میں متعدد مدارس، مساجد اور شفا خانے قائم کیے۔ آپ نے ایک ہفتہ روزہ جریدہ البلاغ کے نام سے بھی جاری کیا، جو کویت، جزیرہ اور عرب ریاستہائے خلیج میں پہلا اسلامی پرچہ ہے، جو آج بھی دین متین کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ علامہ سید یوسف ہاشم رفاعی علیہ رحمت رضوان کی تقریباً تمام کتب و آثار بدعقیدہ وہابی نجدیوں کے رد میں لکھے گئے، اور آپ نے اہل سنت و جماعت کی اشاعت میں اپنی زندگی صرف کی۔ ان کی تصنیف صوفیہ و تصوف، ذو الکتاب و سنہ، تصوف کے بارے میں وہابیت کی طرف سے اٹھائے جانے والے شبہات کا ازالہ اور وہابیوں کی رد میں لکھی گئی۔ اس کتاب میں تصوف کے بارے میں کیے گئے استفتاء کے جوابات شامل ہیں، جو شام، اردن، مصر اور امارات و لبنان کے مفتیوں نے جوابات رقم کیے۔ علامہ سید یوسف ہاشم رفاعی علیہ رحمت رضوان کی ایک اور کتاب نصیحت الاخواننا علماء نجد، جو شام کے ڈاکٹر محمد سعید رمضان البوتی کے مقدمے کے ساتھ شائع ہوئی۔ علامہ سید یوسف ہاشم رفاعی علیہ رحمت رضوان نے اس کتاب میں سعودی عرب کے معاصر وہابی علماء کے اعتقاد اور اعمال اور اسلام دشمنی پر اپنے 57 اعتراضات تحریر فرمائے۔ ان اعتراضات میں سب سے اہم ترین اعتراضات اہل سنت و جماعت کے تمام گروہوں کی تکفیر کرنا، مکہ و مدینہ میں اسلامی آثار کو مٹانا اور کتابوں میں تحریف اور شعار اسلام کی مخالفت کرنا وغیرہ جیسے اہم مسائل شامل ہیں۔ علامہ سید یوسف ہاشم رفاعی علیہ رحمت رضوان کی تیسری کتاب الرد المحکم یا عقیدہ اہل سنت کے نام سے ہے، جو وہابیہ کے بعض لکھاریوں کی جانب سے حضرت سید محمد بن علوی علیہ رحمت رضوان کے نظریات پر کیے گئے اعتراضات کے جوابات پر مشتمل ہے۔ حضرت سید یوسف ہاشم رفاعی علیہ رحمت رضوان 1932 بمطابق 1351 ہجری کو کویت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید ہاشم رفاعی ہے۔ آپ ایک شافی عالم، سابق وزیر مملکت، معلم، صوفی اور مصنف تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کویت میں شیخ احمد العقیل سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور دمشق میں فقہ شافی میں اسلامی قانون کی تعلیم مکمل فرمائی۔ انہوں نے 1970 میں کویت یونیورسٹی کی فیکلٹی آف آرٹس شعبہ تاریخ سے گریجویشن کیا، اور انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 1949 میں کیا، اور انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 1949 میں پاسپورٹ ریسیڈنس اینڈ ٹریول ڈپارٹمنٹ سے کیا۔
پھر ریسیڈنٹ اینڈ ٹرائل ڈپارٹمنٹ کے سربراہ بنائے گئے۔ 1963 میں کویت کی آزادی کے بعد قائم ہونے والی پہلی سیاسی جماعت مجلس الامہ کے سیکرٹری منتخب کیے گئے۔ پھر 1963 میں کویت میں پارلیمان کے رکن مقرر ہوئے۔ 1964 میں ٹیلی کمیونیکیشن اور ڈاک کے وزیر بنائے گئے، یعنی وزیر مواصلات بنائے گئے، اور انہوں نے 1965 سے 1970 تک وزیر مملکت کے طور پر اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ ساتھ ہی میونسپل کونسل کے چیئرمین اور پلاننگ کونسل کے چیئرمین بھی مقرر ہوئے۔ بلاد مغرب، مصر اور سوڈان کی سربراہی کانفرنسوں میں کویت کے نمائندہ وزیر کی حیثیت سے آپ شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ نے پاکستان، ہندوستان اور سعودی عرب کے بین الاقوامی کانفرنسوں میں شرکت کرتے رہے۔ علامہ سید یوسف ہاشم رفاعی علیہ رحمۃ رضوان معتبر عالم اسلامی کراچی کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی رہے۔ علامہ سید یوسف ہاشم رفاعی علیہ رحمۃ رضوان کا شمار دنیا کے 500 بااثر افراد میں بھی کیا جاتا رہا۔ جن دنوں آپ کویت کے پارلیمنٹ کے ممبر تھے، آپ نے ملک میں شراب کی پابندی پر قانون پاس کرایا اور یونیورسٹی اور کالج میں مخلوط تعلیم کی مخالفت کی، اور اسلام کے منافی اور مسلمانوں کے مفادات کے خلاف امور کی شد و مد کے ساتھ مزاحمت فرمائی۔ علامہ رفاعی علیہ رحمۃ رضوان اعلیٰ پایہ کے محقق اور علم و معرفت کے بحر ذخار تھے۔ علوم اسلامیہ کے بہترین صاحب تصنیف ہونے کے ساتھ ساتھ فصیح البیان اور قادر الکلام خطیب بھی رہے۔ عربی کے علاوہ انگریزی زبان میں اظہار خیال کی قدرت رکھتے تھے۔ ان کی تصانیف سے پتہ چلتا ہے کہ وہ وقیع النظر اور وسیع المطالعہ محقق عالم دین رہے ہیں۔ مسلک اہل سنت و جماعت کی نصرت و حمایت کے لیے آپ نے زندگی وقف کی، اور ان کی تصانیف میں ہر جگہ انصاف و دیانت کا رنگ دکھائی دیتا ہے۔ آپ کی تصانیف میں الصوفیہ و تصوف فی ضوء الکتاب و سنہ، خواتیر فی سیاسہ، عقیدہ اہل سنت، سیرت و ترجمہ الامام سید احمد رفاعی علیہ رحمۃ رضوان، جو کہ آپ نے حضرت سید احمد کبیر علیہ رحمۃ رضوان کی سیرت و سوانح پر تحریر فرمائی، اور نصیحت الاخوان علماء نجد بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ کئی آپ کی کتب کے اردو تراجم ہو چکے ہیں، جن میں سے اسلامی عقائد کے نام سے عقیدہ اہل سنت کا ترجمہ حضور شرف ملت عبدالحکیم شرف قادری علیہ رحمۃ رضوان نے تحریر فرمایا، اور ابو عثمان قادری صاحب نے آپ کی کتاب کا ترجمہ شیخ سید یوسف کا پیغام عالم اسلام کے نام سے شائع کرایا۔ الصوفیہ و تصوف فی ضوء الکتاب و سنہ کا ترجمہ کئی احباب نے کیا، جن میں تصوف و صوفیہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس نام سے سید مصطفیٰ جیلانی رفاعی صاحب بنگلوری نے، اور دوسرا ترجمہ تصوف و صوفیہ کے عنوان سے ڈاکٹر محمد اقبال نقشبندی صاحب نے فرمایا۔ اسلامی عقائد ہو، صوفیہ و تصوف کے حوالے سے کتابیں ہوں، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا ان کتابوں کا آپ ضرور مطالعہ کریں۔ حضرت سید یوسف ہاشم رفاعی علیہ رحمۃ رضوان طویل علالت کی وجہ سے 2018 میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت کر گئے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور فدانامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔